رات کے 12 بجتے ہی اس قلعے کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پانی خود روشنی دینے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پاس سے گزرتے وقت کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی، مگر جب آپ رکتے ہو خاموشی اور سب سے اوپر پہاڑی پر کبھی کبھی ایک سایہ نظر آتا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے مسٹیریس قلعے کی، جسے دنیا جانتی ہے مگر سمجھ نہیں پائی۔ یہ ہے رنی کوٹ فورٹ۔ اس ویڈیو میں ہم ان سب رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، جس میں وہ پانی جو خود سے روشنی دیتا ہے، اور وہ پہاڑی جس پر سائے چلتے ہیں، اور وہ دیوار جہاں رات کو قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ ان سب رازوں سے ہم اس ویڈیو میں پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان سب رازوں کو جان سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رنی کوٹ کی ہسٹری۔ سندھ کے سنسان پہاڑوں میں جہاں دور تک صرف پتھر، ہوا اور خاموشی ہے، وہاں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جو اپنی شکل سے ہی سوال پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے رنی کوٹ فورٹ۔ لوگ اسے کہتے ہیں دا گریٹ وال آف سندھ۔ رنی کوٹ فورٹ جو سندھ کے جامشورو ڈسٹرکٹ کے پہاڑوں میں واقع ہے، لگ بھگ 26 کلومیٹر لمبی دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ کسی شہر کو گھیرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہاں کوئی شہر نہیں، نہ کوئی بڑا بازار، نہ کوئی بستی۔ پھر اتنا بڑا قلعہ کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی بنیاد پرانے دور میں رکھی گئی، شاید 8 سے 9 سینچری کے آس پاس۔ بعد میں تلپور حکمرانوں نے 19ویں صدی میں اسے ریپیئر کیا۔ اندر 2 چھوٹے قلعے بھی موجود ہیں، میری کوٹ اور شارگا فورٹ۔ یہ دونوں ایویلیٹڈ پوزیشن پر بنے ہوئے ہیں، جیسے کسی چیز کی نگرانی کے لیے بنائے گئے ہوں۔ رنی کوٹ کا مقام عجیب ہے۔ یہ کسی ٹریڈ روٹ کے بالکل سنٹر میں نہیں، نہ ہی یہ کسی بڑے شہر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ تو پھر کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ شاید یہ ڈیفینسو بیریئر تھا، ایک ایسی دیوار جو اٹیکرز کو روکنے کے لیے بنائی گئی۔ مگر 26 کلومیٹر، یہ اسکیل اس دور کے لیے بہت بڑا تھا۔ اور سب سے زیادہ مسٹیریس بات، اس کی ایگزیکٹ اوریجن ڈیٹ کنفرم نہیں، جیسے تاریخ خود ہی کنفیوز ہو۔ اب آتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے کہانی ڈارک ہونے لگتی ہے۔ فورٹ کے اندر ایک گہرا تالاب موجود ہے۔ مقامی لوگ اسے پریوں کا تالاب کہتے ہیں۔ دن کے وقت یہ بس ایک پانی کی چھوٹی سی جھیل ہے، مگر رات کو کہتے ہیں پانی کی سطح پر ہلکی سی روشنی منڈراتی نظر آتی ہے، نہ مشال نہ کوئی آرٹیفیشل سورس، صرف ہلکی سی چمک۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی رات کے وقت اس تالاب کے آس پاس سے ہلکی ہمنگ سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی محفل ہو، مگر جب قریب جاؤ تو صرف خاموشی۔ کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ بنا ہوا کے پانی میں لہر اٹھتی ہے، جیسے نیچے کوئی چیز ہل رہی ہو۔ رنی کوٹ کی مین انٹرسٹ سن گیٹ، دن میں ٹورسٹ کی آواز، مگر رات کو دیوار سے ٹکراتی ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ کچھ وزٹرز نے بتایا کہ انہوں نے فٹ سٹیپس سنے، پتھروں پر ہلکی چلنے کی آوازیں سنی، مگر وہاں کوئی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس اکثر آئسولیٹڈ نہیں، مختلف لوگ الگ الگ سالوں میں ملتی جلتی چیزیں بتاتے ہیں۔ میری کوٹ جو رنی کوٹ کے اندر ایویلیٹڈ ایریا پر بنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سٹیپ پاتھ چلنا پڑتا ہے۔ رات کے وقت جہاں ہوا اور تیز ہوتی ہے، کچھ ایکسپلوررز نے کہا کہ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ شرگرا فورٹ جو سب سے اوپر بنا ہے، پورے علاقے کو اوور لک کرتا ہے۔ یہاں سے پورا ڈیزرٹ اور ماؤنٹینز نظر آتے ہیں، مگر رات کو یہ جگہ سب سے زیادہ ایری فیل دیتی۔ لوکل کہانی کے مطابق ایک وقت تھا جب یہاں سولجرز تعینات رہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو کبھی کبھی شیڈو جیسی موومنٹ نظر آتی دور پہاڑی کے کنارے پر، جیسے کوئی اب بھی گارڈ ڈیوٹی پر ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب واقعی پیرانارمل ہے یا پھر آئسولیشن، ایبسلیوٹ سائلنس، ہسٹوریکل ایٹماسفیئر، ڈارکنیس، یہ سب مل کر دماغ پر اثر کرتے ہیں؟ سائنس کہتا ہے کہ انسان کا دماغ ان نون جگہوں پر
थ्रेट इमेजिन करता है, मगर फिर भी हर कहानी इमेजिनेशन नहीं होती। कभी कभी जगह की एनर्जी ही अलग होती। रेनिकोट फोर्ट एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट नहीं, ये एक पुजल है। किसी ने बनाया, क्यों बनाया, इतना बड़ा क्यों? और फिर परियों का तालाब, सन गेट के फुटस्टेप, शारगरा की शैडो, शायद ये सब कहानियां हैं, शायद सच, मगर एक बात तय है, रनीकोट आज भी जिंदा है। उसकी दीवारें हवा के साथ बात करती हैं, और जब रात होती है तो लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। अगर आप कभी सिंध के पहाड़ों में सफर करें और दूर से रनीकोट की दीवार नजर आए, तो याद रखें, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये तारीख है, ये राज है, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको एक रात परियों के तालाब के पास गुजारना पड़े, क्या आप रुक पाएंगे?